سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی تعریفات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ انگنت لا تعداد درود السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگ دوستو، کسی بھی قوم کی ترقی اور تنزلی، کامیابی اور ناکامی، عروج و زوال، اس کا انحصار باہمی تعلقات کی بنیاد پر ہوا کرتا ہے۔ جس قوم کے اندر محبت اور پیار موجود ہو، وہ قوم
ترقیوں کے راستوں پر چلتی ہے، جس قوم کے آپس کے اندر معاملات اخوت اور بھائی چارہ کے ہوں، پیار اور محبت کے ہوں، یہ قوم کامیابی کی راستے طے کرتے ہوئے عروج کو حاصل کر لیتی ہیں۔ لیکن جو قومیں باہمی اختلافات کا شکار ہو جاتی ہیں، آپس میں بغض و عناد، افتراق و انتشار یہ جگہ جب لے لیتی ہے تو وہ قومیں ترقی نہیں تنزل کی طرف جاتی ہیں، کامیابی نہیں ناکامیاں ان کا مقدر ہوا کرتی ہیں، عروج نہیں ملا کرتا، زوال ان کے مقدر میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی، مدینہ کے اندر آ کر تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ تھوڑے سے وقت کے اندر یہ معاشرہ دنیا کے بہت سارے علاقوں میں پھیل گیا، اور تاریخ غیر مسلم یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا ہے کہ اس کے ماننے والے ان کے مقدر میں ناکامیاں نہیں ہیں، جس طرف بھی جاتے ہیں کامیابیاں ان کا راستے میں استقبال کر رہی ہوتی ہیں۔ تھوڑے سے عرصے کے اندر اتنی تیزی سے یہ دین کیسے پھیل گیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کا نقشہ کھین کر بتا دیا کہ یہ محمد کے ساتھی ان کی خوبیاں کیا تھیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کیا طریقہ کار تھا؟ اشداء علی الکفار، ان کے دلوں کے اندر اگر سختی، اگر دل کے اندر بغض ہے تو وہ کفار کے لیے ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں مرحم دل ہیں، آپس میں محبت اور پیار ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اور محمد کے ساتھیوں کی یہی صفت تھی کہ آپس کے اندر محبت اور پیار کرنے والے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھنے والے۔ اور آگے فرمایا، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، محبت اور پیار بھی ہے، لیکن ان کی راتیں قیام کے اندر گزرتی ہیں، ان کو آپ رکوع اور سجدے کی حالت میں دیکھیں گے، اللہ کی رضا کی تلاش کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے رات کی تاریکیوں میں
تنہائی کے عالم میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی صفت بیان اللہ رب العالمین نے کی ہے۔ اور جب ہم اس کے برعکس آج ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا چیز نظر آتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ، فراڈ، محبتوں کی جگہ نفرتوں نے لے لی ہے، اور غیبتیں، چغلیاں، بغض و عناد، ان ساری چیزوں نے جگہ لے لی ہے۔ اور ان ساری چیزوں کی جو اصل جڑ ہے وہ حسد اور کینہ ہے۔ آج اس معاشرے کے اندر حسد بہت خطرناک حد تک آگے بڑھ چکا ہے، اور اسی حسد کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بد امنی اور اضطراب پایا جاتا ہے، امن و سکون نہیں ہے۔ کوئی انسان کسی کا نقصان کیا کرے گا؟ حسد کی آگ ایک ایسی آگ ہے کہ جس آگ کے اندر انسان خود ہی جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس حسد کی تباہ کاریاں، اس کے نتائج بہت سخت ہیں، ان کے اثرات بہت نقصان دہ ہیں۔ اسلام نے اس سے بچنے کی بہت ترغیب دلائی ہے۔ تو آج ہم یہ جانیں گے کہ حسد ہے کیا، حسد کسے کہتے ہیں، حسد کی صورتیں کون کون سی ہو سکتی ہیں۔ تو حسد یہ ہوتا ہے جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اللہ نے کوئی نعمت دے دی ہے تو دوسرا شخص وہ اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ کاش کہ یہ نعمت اس شخص سے چھن جائے، اور وہ نعمت وہ مجھے مل جائے۔ ایک حسد کی صورت یہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو مال و دولت، گھر بار، اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، فراوانی ہے، اللہ کی نعمتوں کی برسات ہے، تو وہ یہ تمنا اور آرزو کرتا ہے کہ اس شخص سے یہ چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، مجھے وہ چیز اگرچہ نہ ملے لیکن اس سے چھن جائے۔ اور تیسری صورت حسد کی یہ ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ بغض و عناد ہو، اگر وہ کسی مشکل کے اندر پھنس گیا ہے، پریشانی آ گئی ہے، مصیبت کے اندر گرفتار ہو گیا ہے، یا بیماری کے اندر آ گیا ہے، تو یہ شخص اس بات کی تمنا کیے بیٹھے ہوتا ہے کہ اسے اس پریشانی سے دوری نہ نصیب ہو، اس کو اس بیماری سے شفا نہ ملے، اس کے اوپر جو آزمائش آئی ہے یہ آزمائش ختم نہ ہو، اس کے اوپر جو تنگ دستی ہے یہ ختم نہ ہو۔ یہ بھی حسد کی ایک صورت ہے۔ اور ایک صورت ایسی ہے کہ جو شریعت کے اندر قابل تعریف ہے، اس کو ہم رشک کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو پیچھے تینوں صورتیں ہیں یہ تینوں صورتیں حرام ہیں، یہ انسان کی نیکیوں کو بھی برباد کر دیتی ہیں، انسان کے اعمال کو بھی برباد کر دیتی ہیں، امن و سکون کو تباہ کر دیتی ہیں، اور انسان اپنے جسم کے اندر خود ہی جل کر راکھ بنتا رہتا ہے۔ لیکن یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، کہ دو چیزوں کے اندر حسد کرنا جائز ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے ایک بندے کو قرآن کا علم عطا کیا ہے، اور وہ قرآن پڑھتا ہے دن رات،
اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، قیام کرتا ہے، اور دیکھنے والا یہ خواہش کرتا ہے کہ اللہ جتنا تو نے اس کو علم دیا ہے، قرآن کا پیاری آواز دی ہے، اللہ مجھے بھی دے دے تاکہ میں بھی تیرے قرآن کی تلاوت کر سکوں، میں بھی پڑھ سکوں۔ لیکن یہ نیت نہیں ہے کہ اللہ اس سے یہ خوبصورت آواز یا قرآن کی نعمت اس سے چھن جائے، یہ نہیں ہے خواہش، فقط یہ ہے کہ اللہ مجھے بھی یہ مل جائے تاکہ میں بھی تیرے کلام کی تلاوت اچھے انداز سے کر سکوں۔ اور دوسرا کہ ایک شخص اس کو اللہ نے مال عطا کیا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اور انسان یہ تمنا کرے کہ اللہ جتنا تو نے اسے مال دیا ہے تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اللہ مجھے بھی مال دے، اس سے زیادہ دے یا اتنا دے، میں بھی تیرے راستے میں دل کھول کر خرچ کروں، اللہ تیرے بندوں میں تقسیم کروں، ضرورت مندوں حاجت مندوں کے اندر خرچ کروں، اللہ مجھے بھی یہ مال عطا فرما۔ لیکن اس سے مال چھننے کی تمنا نہیں ہے، آرزو نہیں ہے، تو یہ قابل تعریف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صورت جائز ہے۔ اور یہ حسد جو پچھلی 3 صورتیں تھیں، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کے اندر یہ صورتیں پیدا ہو جائیں تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اس کے ایمان کے اندر خرابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد، کہ کسی بندے کے دل کے اندر ایمان اور حسد اکٹھے نہیں ہو سکتے، یا تو اس کے دل کے اندر حسد ہوگا، ایمان نہیں ہوگا، اگر ایمان ہے تو حسد نہیں ہوگا۔ اور جس شخص کے اندر یہ حسد کی صورتیں پائی جاتی ہیں اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ میں ایمان کے کس معیار پر کھڑا ہوں، کس مقام پر میں کھڑا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق میری جگہ، میرا مقام کہاں پر ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم کے اندر، کسی معاشرے کے اندر حسد آ جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں، خیر اور بھلائی اٹھا لی جاتی ہے، خیر اور بھلائی اس معاشرے سے ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر، لوگ بھلائی کے اندر رہیں گے، خیر، برکات، رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ کب تک؟ ما لم یتحاسدوا، جب تک وہ حسد نہیں کرتے۔ جب حسد آ جائے گا خیر ختم ہو جائے گی، بھلائی ختم ہو جائے گی، رحمتیں اپنا راستہ بدل لیں گی، وہ قوم خیر اور بھلائی سے خالی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جس شخص کے اندر یہ حسد آ جائے گا، یہ حسد کی 3 صورتیں جو ذکر ہوئی ہیں وہ آ جائیں گی، اس کا دین موڑ دیا جاتا ہے۔ جس طرح اسرے کے ساتھ بالوں کو موڑ دیا جاتا ہے، اس طرح اس شخص کا دین اس طرح وہ موڑ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم سے پہلی امتوں کی جو بیماریاں تھیں وہ تمہارے اندر بھی داخل ہو چکی ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسد والبغضاء، ایک حسد ہے، ایک بغض ہے۔ یہ پہلی امتوں کی بیماریاں تھیں جو امت مسلمہ کے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ فرمایا ہی الحالقہ، یہ ایسی بیماری ہے جو موڑ دینے والی ہے۔ لا اقول تحلق الشعر، اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو موڑ دے گی، نہیں، بلکہ ولکن تحلق الدین، اور لوگوں یہ تمہارے دین کو موڑ کے رکھ دے گی۔ یہ حسد اور بغض
یہ دین کو موڑ دے گا۔ اور یہی وہ بیماری تھی کہ جو یہود و نصارہ کے اندر آئی تھی، اور انہوں نے حق بات سمجھنے کے باوجود، حق بات واضح ہونے کے باوجود صرف حسد ان کے اندر آ گیا، اور اس حسد کی وجہ سے وہ حق کو قبول کرنے سے محروم ہو گئے۔ کیونکہ یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کو سمجھتے بوجھتے اس چیز کا، حق بات کا علم ہوتے ہوئے بھی حق بات کو تسلیم کرنے سے روک دیتی ہے۔ یہی ہوا تھا یہود کے ساتھ کہ یہود چونکہ اس بات پر بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ جتنے بھی انبیاء آ رہے ہیں وہ اسحاق علیہ السلام کی آل اور اولاد سے آ رہے ہیں، اور یہ لوگ مدینہ میں آ کر، یثرب میں آ کر آباد بھی اسی لیے ہوئے تھے کہ ایک آنے والا نبی آنے والا ہے اور وہ ہم میں سے ہوگا۔ اور وہ لوگوں کو کہا بھی کرتے تھے کہ ایک نبی آئے گا، ہم اس کے ساتھ مل کر تمہیں ختم کر دیں گے اور تمہارے اوپر غلبہ پا لیں گے۔ لیکن جب کائنات کے رب نے، جب کائنات کے مالک اور خالق نے اپنی مرضی سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا، تو یہ لوگ حسد کی آگ میں جل گئے، اور جو ان کی کتابوں میں بھی موجود تھا کہ نبی آنے والا ہے، لوگوں کو کتاب تورات اور انجیل کھول کھول کے دکھایا کرتے تھے کہ یہ دیکھو ایک نبی آنے والا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کر کے تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے۔ آج نبی آ گئے، حق بات ان کو سمجھ آ گئی، پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کا تذکرہ تورات اور انجیل میں موجود ہے، لیکن حسد کی بنیاد پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ گویا کہ یہ حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جو سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی حق بات کو تسلیم کرنے سے روک دیتی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم غور کریں تو آسمان پر سب سے پہلا جو گناہ ہوا تھا وہ اسی حسد کی بنیاد پر ہوا تھا۔ جانتے ہو وہ کون سا گناہ تھا؟ آسمان پر جو سب سے پہلے گناہ ہوا تھا وہ حسد تھا، حسد۔ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے سب کو کہا نا کہ سجدہ کرو، تو شیطان ابلیس نے آگے سے کیا کہا تھا؟ حسد کیا آدم علیہ السلام کے ساتھ، کہا انا خیر منہ، انا خیر منہ، اور میں آدم سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور تکبر کیا، حسد کیا کہ اس چیز کا حقدار تو میں تھا، لیکن اب میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ تو آسمان پر سب سے پہلے جو گناہ ہوا وہ حسد کی بنیاد پر ہوا، اور اسی حسد نے جنت سے نکلوا دیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے اس شیطان ابلیس مردود کو ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا، تو اس کا سبب حسد بنا۔ اور اسی طرح آسمان کے بعد زمین پر جو سب سے پہلے گناہ ہوا تھا وہ بھی حسد کی بنیاد پر ہوا تھا۔ وہ کون سا گناہ تھا کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے جب اللہ کے ہاں قربانی کی، ایک کی قربانی کو اللہ مالک الملک نے قبول کر لیا، دوسرے کی قربانی کو رد کر دیا، تو پھر کیا ہوا؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے قربانی کی، ایک سے اللہ نے قبول کر لی، دوسرے سے قبول نہیں کی، تو اب حسد آ گیا، تو ایک بھائی نے دوسرے کو کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، اور دوسرے نے کہا اللہ متقین سے قربانیاں قبول کرتا ہے، ہر ایک سے قبول نہیں کرتا۔ گویا کہ یہ حسد ایک ایسا
بدترین گناہ ہے کہ جو بھائی کو بھائی کے ہاتھوں سے قتل کروا دیتا ہے، بھائی کو بھائی کے خون کا پیاسا بنا دیتا ہے۔ یہ حضرت اتنا بدترین گناہ ہے کہ جس نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں آپس میں اس نے ایک بھائی نے حسد کرتے ہوئے اپنے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا تھا۔ میرے بھائیوں، حسد کرنے والے حسد کرتے رہتے ہیں اور منزلیں طے کرنے والے منزلیں طے کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا کیا۔ اقتلوا یوسف، اللہ نے قرآن بنا کے اتار دیا۔ ان بھائیوں نے کیا کہا؟ یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ ارضا، یا کسی دور جگہ پہ پھینک دو۔ اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ یخل لکم وجہ ابیکم، اپنے والد کے چہرے کو اپنی طرف متوجہ کر لو گے۔ لیکن اس کے بعد کہنے لگے اس کے بعد نیک لوگ بن جائیں گے، نیکی کرنے والے بن جائیں گے، خیر ہے یہ کام کر لیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا، جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا ان کو کوئی مقام نہیں ملا، لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بلندیوں پر فیض کر دیا تھا۔ تو ان ساری چیزوں کا اصل جو بنیادی جو کام تھا وہ حسد ہی تھا۔ حسد نے جنت سے نکلوا دیا، حسد نے بھائی کو بھائی کے خون کا پیاسا بنا دیا، بھائی کو بھائی کے ہاتھوں قتل کروا دیا، اور بھائی کو بھائی کے ہاتھوں سے کنویں کے اندر پھینکوا دیا۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، موضوع تو بڑا طویل ہے اور احادیث بھی بڑی کثرت کے ساتھ اس موضوع پر موجود ہیں، لیکن وقت بہت کم ہے۔ چند چیزیں میں اور رکھوں گا اور اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ حسد پیدا کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلی وجہ حسد کی محرومی یا احساس کمتری ہوتا ہے۔ کوئی شخص کسی اللہ کی نعمت سے محروم ہو جائے یا احساس کمتری کا شکار ہو جائے تو اس کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ احساس کمتری اور محرومی انسان کو حسد کے اندر مبتلا کر دیتی ہے۔ اور دوسری چیز بغض و عداوت ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان حسد کرتا ہے اور اس کے اندر یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو جس کے ساتھ انسان کا معاملہ درست نہ چل رہا ہو اس کو اللہ نعمت سے نواز دے تو بغض و عناد کی وجہ سے انسان اس کے ساتھ پھر اس کی اس نعمت کی وجہ سے حسد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا جو طریقہ ہے آزمائش کا، انسان اس سے لا علم ہوتا ہے، لا شعوری طور پر۔ اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو نعمتیں دی ہیں کسی کو نہیں دی، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ نعمتیں لے کر بھی آزماتا ہے۔ جو صبر کرتے ہیں اللہ انعامات دیتا ہے، جو حسد کرتے ہیں اللہ ان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو بندوں کو اللہ کے اس طریقہ آزمائش کا علم نہیں ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو مال و دولت دیا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے تو حسد نہیں کرنا۔ اللہ نے ہو سکتا ہے اس کے اندر اس کی آزمائش رکھی ہو۔ اللہ نے اگر آپ کو نہیں دیا، ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ نعمتوں کا نہ ملنا بہتر ہو کہ اگر یہ نعمتیں آپ کو مل جائیں تو آپ کہیں اللہ کے نافرمان بندے نہ بن جائیں۔ اور اسی طرح کسی کو حقیر جب بندہ سمجھتا ہے تو اس وقت جب حقیر بندے کو کامیابی مل جائے یا کوئی نعمت مل جائے تو بڑے اونچے عہدے والے لوگ حسد کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وہ حسد تھا جو قریش مکہ، مشرکین مکہ
کمزور مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے۔ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے نا تو ان کے جو سردار تھے، جو آقا تھے، کہتے یہ لوگ اسلام لے آئے، یہ کمزور لوگ، ہمارے جوتی کی نوک پر یہ لوگ ہیں اور یہ ایمان لے کے اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، یہ کامیاب کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور حسد کرنے لگے کمزور مسلمانوں کے اسلام لانے کی وجہ سے۔ لیکن ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ جہنم کی گہرائیوں میں تم گرنے والے ہو۔ بلال تو وہ ہے کہ چلے گا زمین پر، اس کے قدموں کی آہٹ جنتوں کے اندر آئے گی۔ یہ کمزور لوگ، ایمان والے اللہ کے ہاں یہ عزتیں، یہ ذلتیں، مال و دولت، عہدہ، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں برگزیدہ زیادہ عزت اور احترام والا وہ ہے جو تقوی کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ چند چیزیں حسد کے بارے میں تھیں جس کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم جس معاشرے اور جس قوم کے اندر رہ رہے ہیں، اگر ہم میں سے کسی کے اندر یہ بیماری موجود ہے تو وہ اس بیماری کو دور کرتے ہوئے اپنے ایمان کو بچا لے اور جنت سے محروم نہ ہو، بچ جائے۔ یہ نہ ہو کہ اس حسد کی وجہ سے اپنی نیکیاں بھی برباد کر لے، جنت کے اندر داخلے سے بھی محروم ہو جائے اور اللہ کے ہاں بغض والا بھی ٹھہرے۔ اور صرف یہی مقصد ہے۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کو حسد سے، کینہ سے پاک کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو تقوی سے بھر دے، اللہ ہمارے معاشرے کو، اللہ ہمارے اس مرکز کے اندر رہنے والے ساتھیوں، اس شہر کے لوگوں اور اس پوری مسلم امت کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کر دے۔ حسد، بغض، عناد، کینہ یہ نکال دے تاکہ جو بھلائی، جو خیر، جو اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹھی ہوئی ہیں وہ دوبارہ ہمارے اوپر برسنا شروع ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔